بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حاجی مرزا حسن بیگ نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ کسی ایریا میں جنگی جہازوں کی پروازیں ہیں، بمباری ہو رہی ہے، مخلوق خدا پریشان حال ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ یہ جنگ کا جو منظر ہے انہوں نے کیسے علاقوں میں دیکھا، اور کیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی بڑی جنگ چھڑنے والی ہے، یا پاکستان اور امریکہ مل کر افغانستان میں خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں کوئی بہت بڑا آپریشن وار آن ٹیرر یعنی دہشت گردی کے خلاف کوئی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے حاجی مرزا حسن بیگ سے آج ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے فون پر، اور انہوں نے کیا بتایا وہ ابھی ہم آپ کو انہی کی زبانی سنوائیں گے۔ عمران خان کی رہائی اور حکومت میں واپسی کے حوالے سے بھی انہیں جو روحانی اشارے ملے ہیں اسی ویڈیو میں شامل ہے جو انہوں نے بتائی ہے، اور وہ بلاول بھٹو کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے، اور خاص طور پر فلسطین میں اور غزہ میں جو نئی امریکی پالیسی لانچ کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے، ان کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ابھی ہم ان کا انٹرویو کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہم نے ڈان اخبار، جو انگریزی اخبار ڈان ہے، اس میں ایک رپورٹ دیکھی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے دونوں نے افغانستان کے اندر جو دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں، خاص طور پر داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے، اور بلوچستان میں جو گروپ سرگرم ہیں انہیں عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل رہی تھی، اس لیے ہم نے فوری طور پر یہ ویڈیو آپ کے لیے تیار کی ہے۔ پہلے آپ حاجی مرزا حسن بیگ صاحب کا انٹرویو سنیں، اور اس انٹرویو کے بعد ہم وہ پوری رپورٹ آپ کو سنائیں گے جو انگریزی اخبار ڈان نے شائع کی ہے آج، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح افغانستان کے اندر اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پر جو دہشت گردی کی جو نرسریاں ہیں وہ خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی فوجی آپریشن ہے جس کے بارے میں عمران خان نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور شہباز شریف پہلے دن سے جب آئے ہیں وہ ایبسولیوٹلی یس کہہ رہے ہیں، اور ایک بار پھر اس خطے میں اسی طرح کی جنگ چھڑنے والی ہے جس سے بھی یہ 25 سال پہلے دو چار ہوا تھا۔ تو یہ پوری تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے آپ حاجی مرزا حسن بیگ صاحب کا انٹرویو سنیں، اور اس کے بعد ہم انگریزی اخبار ڈان کی پوری رپورٹ جو اقوام متحدہ میں موجود ان کے نمائندے نے بھجوائی ہے وہ آپ کو سنوائیں گے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسی طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام جناب، آپ کی دعائیں اللہ کی ذات کا شکر ہے، اللہ آپ کو خیر سے رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دین دنیا کو بہتر سے بہتر کرے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ہم یہ سوال پوچھ رہے تھے آپ سے کہ عمران خان کے ساتھ حکومت کے جو مذاکرات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، فوج کے ساتھ جو اندر کھاتے مذاکرات جاری تھے ان میں بھی ڈیڈ لاک آ گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج مزید 1 سال موجودہ سیٹ اپ کو ہی برقرار رکھنا چاہتی ہے، شہباز شریف والے اور مریم نواز شریف والے اور باقی جو پیپلز پارٹی کا سیٹ اپ ہے، لیکن عمران خان 4-6 ماہ سے زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کی کیا نظر دیکھ رہی ہے اس سارے معاملے کو روحانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک تو آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو کوئی جنگ کے امکانات ہیں بہت جلدی۔ جنگ کے؟ جی ہاں جی، جنگ کے۔ کن کن ملکوں کی جنگ ہوگی؟ اب یہ نہیں پتا کہاں ہے، لیکن جہاز جو ہے نا بالکل نیچے پھر رہے ہیں اور بڑے تیزی سے پھر رہے ہیں اور لوگ پریشان حال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک تو یہ کسی طرف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کی، میں ان کے مذاکرات کو تو مذاکرات مانتے ہیں، مذاکرات تو وہی ہوتے ہیں جب ایک انٹرنیشنل فلم کے آدمی کو جیل کے اندر بٹھا کے اسے مذاکرات کیے جائے، مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات ہوتے ہیں کہ اس کو آمنے سامنے بٹھا کے اسمبلی میں بٹھا کے اس سے بات کی جائے، اور 10 آدمی اس کے بھی ہوں، 10 آدمی ان کے بھی ہوں، پھر وہ مذاکرات ہے۔ یہ مذاکرات نہیں، یہ تو زبردستی ڈکٹیٹر تھی والی بات کرنے والی بات ہے۔
تو باقی جہاں تک ہے کہ عمران خان کا کیا، بلکہ میں تو اپنے ملک کی بات کروں گا کہ انشاءاللہ ملک کے حالات بہت جلدی تبدیل ہو جائیں گے. بس ہم بھی دعا گو ہیں حاجی صاحب کہ اللہ تعالیٰ جلدی ملک کے حال تبدیل کرے. یہ جو جنگ کا منظر دیکھا ہے آپ نے کہ جہاز جی پھر جی رہے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں وہ پاکستانی ہیں یا فلسطینی ہیں یا کس قسم کے لوگ ہیں؟ بھائی میں تو پاکستان میں دیکھا ہے، میرے کو فلسطین کا کسی دوسرے ملک کا نہیں دکھایا گیا، اور اسی کے مطابق جو ہے نا میں آپ سے جو ہے نا یہ عرض کروں کہ جنگ کے امکانات بہت جلدی ہیں، اور جو ہے نا حالات بھی تبدیل بہت جلدی ہو جائیں گے، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے یہاں پہ کوئی ہل جل ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، لیکن ہے ہل جل بہت جلدی ہے. اچھا یہی اچھا بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جیسے بتا یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا حاج صاحب، ایک اور مسئلہ چل رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو سکتی ہے اور وہاں پر بھی جہازوں سے حملے بڑے پیمانے پر ہو سکتے ہیں. اس طرح پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھا کہ پریشانی تھی لوگ، یا میدانی علاقے میں کچھ جہاز؟ ہاں ہاں ہاں، پہاڑی علاقہ بھی تھا اور میدانی علاقہ بھی تھا بیٹا. ٹھیک ہے اچھا اچھا جی. اچھا. تو اس میں جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے شاید یہ افغانستان والا ہو کوئی مسئلہ یا جو بھی ہے، لیکن بہرحال جو چیز میں نے دیکھی ہے بیٹا جی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جنگ کے امکانات ہیں. یہ کتنا کا وقت ہے اس میں جو آپ نے منظر دیکھا ہے، وہ سردیوں کا ہی تھا یا گرمیوں کا تھا یا یہ بہت جلدی کے حالات ہیں، کوئی بہت زیادہ دیر والے نہیں. اچھا اچھا اچھا. اور اس کو ہماری اپنی حکومت بھی اس کے لیے آمادہ تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے شاید عمران خان کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے مسئلے کو ڈیلے کرنے کے لیے، ہاں صحیح ہے کہ یعنی ایسی ایک بات ہو جنگ کی سکتی ہے. وجہ سے پھر یہ میرا ویسے آپ کو نیلسن کی بات یہ اس میں دیکھا نہیں ہے، اچھا لیکن بہرحال یہ اگر جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے ہو کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے نا ذرا تھوڑا سا کہے کہ سانو ملک دی پئی ہے تو تمہیں اپنے اقتدار دی پئی ہے. بالکل صحیح گل لگی. اچھا تو اپنا لیکن بیٹا جی بات یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ دونوں چیزیں، ایک تو ملک کے یہاں تبدیلی اور ایک جو ہے نا یہ جنگ کے حالات تبدیلی کے حوالے سے آپ نے کوئی حال ہی میں کوئی خواب دیکھا ہو یا آپ کو کوئی روحانی اشارہ ہوا ہو؟ ہاں ہاں، تبدیلی کے حوالے سے ہی میں نے مطلب کہ وہ دیکھا نا کہ مطلب اس میں تبدیلی کا ہے، بہت جلدی ہے. کس قسم کا منظر آپ نے دیکھا تبدیلی میں؟ عمران خان کے حوالے سے مثبت تبدیلی آ رہی ہے یا کوئی اور تبدیلی ہے؟ دیکھیں تبدیلی یہی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے جب جنگ لگے تو پھر یہ کہیں گی ٹھیک ہے جی آ جاؤ تسی باہر آ جاؤ ساڈے نال چلو. ہاں یہ بھی تو ہے، بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے نہیں بات جی. ہاں جی ہاں جی. کیونکہ پھر تو عمران خان بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ نہیں میں ادھر جنگ لگی ہے تو ادھر میں تو اپنا اقتدار یا اپنا وہ چاہنا ہے احتجاج کرے. ہاں جی صحیح ہے. کیونکہ اب اس نے قرآن پاک اور باقی بہت ساری چیزوں کے ترجمے جو ہے نا وہ جیل میں بیٹھ کے کیے ہیں. اب اس کو کچھ کیا بلکہ بہت زیادہ ہم تو اپنے آپ کو اتنے وہ نہیں سمجھتے، لیکن میرا خیال ہے اس نے تو اب بہت سارا مقام اچھا پا لیا ہے جیل کے اندر بیٹھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں جی 350 کتابیں پڑھ لی ہیں اس نے، 2 قرآن پاک کی تفسیریں پڑھ لی ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے. جی 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 بالکل. تو وہ میں نے بتایا کہ خیر یہ تو 2 قرآن پاک یا 4 قرآن پاک تو ہم نے بنائے، قرآن پاک تو ایک ہی ہے اور ایک ہی قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے. مولویوں کی لکھی ہوگی 2 کی تفسیر ہاں تھوڑی ہاں وہی ہوگی. مولویوں کی لکھی ہوئی، یعنی کسی ایک بڑے عالم کی بھی پڑھ لی ہے، کسی دوسرے بڑے عالم کی بھی پڑھ لی ہے. ہاں کسی دوسرے بڑے عالم کی پڑھ لی، لیکن قرآن کریم ایک ہی ہے اور قرآن کریم کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے. یہ تو مولویوں کے اپنے اپنے چکر ہیں. کسی نے کہہ دیا میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ہمارے یہاں یہ چیز جو اپنا مفادات ان کو جہاں نظر آتا ہے وہاں کر لیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اچھا حاج تو صاحب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا جاتا حیات اول سے لے کے آخر تک کی ایک ہی کتاب. بے شک بے شک. اچھا حاج صاحب، آپ نے کسی زمانے میں فرمایا تھا کہ جی جو نواز شریف ہے وہ بگلا بھگت بن کے بیٹھا ہوا ہے. اب اس نے ملاقاتیں دوبارہ شروع کر دی ہیں محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ مل کے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، مختلف جو ڈویژن ہیں ان کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک آسرا بھی دینا شروع کر دیا ہے کہ ہم پنجاب میں نئے صوبائی وزیر رکھ رہے ہیں اور وفاقی کابینہ میں بھی محکموں میں رد و بدل کر رہے ہیں.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جو وزارت خارجہ ہے وہ واپس لی جا رہی ہے، کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کا اس حوالے سے جو نئی انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی شروع کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے بڑے عرصہ گھر میں بیٹھے رہنے کے بعد، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ نئی ایکٹیویٹی نہیں شروع کی جو تو بندہ کافی دن تو اندر بیٹھا رہے نا، پھر انہوں بھوک چاہے وہ شیر ہی ہوئے نا بڈھا بھی ہوئے نا، لیکن جہر کے پھر کھان کا تو انہوں کچھ نہ کچھ چاہیے نا. تے او بڈھا شیر جہاں نا ہوں ٹھنڈا کرائیاں لے کے باہر نکلتا، لیکن باہر والا شکار جہاں وہ واسطے کوئی نہیں ہے. اچھا صحیح ہے صحیح ہے. پہلی گل جی وہ صرف دکھان واسطے ہے، باقی کوئی ایسی بات نہیں. اللہ خیر کرے گا. تو باقی اللہ اس ملک کی خیر ہی کرے گا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ اس ملک کی خیر کرے گا بس انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا یہ بلاول بھٹو کو اپنا بھائی صاحب جی جی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی کوئی کوششیں جاری ہیں، امریکہ اور چین میں بھی لابنگ ہوئی ہے، بلاول خود امریکہ میں گیا ہوا تھا، چین میں اس کا والد جا کر مذاکرات کرتا رہا ہے. کیا یہ بھی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کے شاید بلاول کو وزیر اعظم بنا کر کوئی نیا ڈرامہ کیا جائے؟ ایسا کوئی امکان تو آپ کو نظر نہیں آتا؟ بلاول کو میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے، بہت دیر پہلے جو ہے نا یہ دیکھا کہ بلاول وزیر اعظم بنے گا، لیکن عمران خان کے بعد بنے گا، عمران خان سے پہلے نہیں بنتا. پہلے انشاءاللہ عمران خان ہی بنے گا. اچھا ماشاءاللہ جی 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 ہاں جی. اچھا عمران خان سے پہلے میں نے دیکھا ہوا کہ بلاول وزیر اعظم ضرور بنے گا، تو یہ جو ہے نا لیکن عمران خان کے بعد ہی بنے گا، اس سے پہلے نہیں. اچھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کی روحانی رپورٹ کیا ہے؟ وہ کیسا بندہ نکلے گا؟ عربوں کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے تھے وہ ان کے تو بالکل الٹ چل پڑا ہے، اور کہتا جی فلسطینیوں کو نکال کر غزہ کو خالی کروا کے امریکہ کے انڈر لے لوں گا. اور پاکستان اور عمران خان کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے، اس نے جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے وعدے کیے ہوئے ہیں، کیا وہ اب ان پر بھی قائم رہے گا یا یہاں بھی وہ کوئی نیا کٹا کھول دے گا جس طرح اس نے 2-3 دن سے غزہ پہ کھولا ہوا ہے؟ دیکھیے غزہ کے بارے میں تو میں نے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، وہ تو میں اس ٹائم ایران کا ہی دیکھا تھا کہ ایران جو ہے نا اس کے بارے میں پورا کردار ادا کرے گا، اور اس نے کیا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو باقی سارے کے سارے مسلمان جو ہے نا حلوہ کھا کے سو گئے سیگے، تو ایران نے اس میں کیا تھا جب صحیح کرنے کا حق تھا. جی جی. اور باقی جو ہے نا یہ بھائی بات یہ ٹرمپ ہو چاہے جو مرضی ہو، لیکن ٹرمپ کو آیا اسی لیے کہ اللہ تبارک نے اسے کوئی اچھا کام بھی لینا ہے. وہ کوئی برا کام تو خیر اس نے 100 کرنے ہوں گے، اس کے 100 ارادے ہوں گے، لیکن وہ اس کے ارادوں سے برے کام نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے اس سے کوئی اچھا کام ضرور لینا ہے. اچھا اچھا. ورنہ اس کے آنے کے امکانات کوئی نہیں تھے کسی طرح سے بھی. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے. اچھا تو اور کوئی خاص ایسا پیغام آپ اس ملک و قوم کے لیے دینا چاہتے ہو بھائی صاحب؟ ملک اور قوم کے لیے تو یہی ہے بیٹا، شبان المعظم کا مہینہ ہے، اور یہ جو ہے نا 13 14 15 تاریخیں عبادت کے لیے ہے. اللہ سے استغفار کرے اور اللہ سے جو ہے نا جو بھی مانگنا چاہے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے. تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے امن کے لیے مانگے، اللہ کی رحمت کے لیے مانگے، اور اپنی آخرت کی منزل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ مانگنے کے دن ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت زبردست بات کی آپ نے. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں اس رپورٹ کی جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا کہ امریکہ اور پاکستان نے افغانستان سے متحرک دہشت گردوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک نے اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ افغانستان سے کارروائی کرنے والے دہشت گرد گروہ عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. ڈان اخبار، انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گروہوں سے اسی طرح نمٹا جائے جس طرح داعش اور القاعدہ سے نمٹا جاتا ہے. علاوہ ازیں امریکی سفیر ڈورتھی شیا نے کونسل سے اپنے خطاب میں داعش سے وابستہ گروہوں اور افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورک کے روابط کی بھی نشاندہی کی. انہوں نے کونسل میں پیش کی گئی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے، وسطی ایشیا میں آئی ایس یعنی داعش سے وابستہ تنظیمیں، خاص طور پر آئی ایس خراسان یعنی داعش خراسان بھی ایک اہم عالمی خطرہ ہے. ان کا مزید کہنا تھا
کہ ہمیں IS خراسان یعنی داعش خراسان کی حملوں کی منصوبہ بندی اور حملہ کرنے کی صلاحیتوں اور خاص طور پر افغانستان و پاکستان میں بھرتیوں کے سرگرم مراکز کے حوالے سے تشویش ہے۔ تاہم منیر اکرم نے ان تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سرزمین داعش میں بھرتی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کونسل کو آگاہ کیا کہ افغانستان کے اندر 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروہ کام کر رہے ہیں جو IS خراسان یعنی داعش خراسان میں بھرتیوں اور سہولت کاری کے مراکز کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کے رپورٹ کے نتائج کا حوالہ بھی دیا جس میں ان خدشات کی تصدیق کی گئی ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی بھرتی کے دعووں کو مسترد کیا گیا ہے، جبکہ منیر اکرم نے امریکہ کے اس اندازے سے اتفاق کیا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے سرحد پار حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات سے سنجیدگی کے ساتھ نمٹنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے جو اس وقت سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے، اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر اٹھایا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو اپنی سرحدوں کے اندر سے کامیابی کے ساتھ ختم کرنے کے بعد پاکستان TTP، IS اور مجید بریگیڈ جیسے دہشت گردی کے خطرات سے نبرد آزما ہے جو ہماری سرحدوں کے پار محفوظ پناہ گاہوں سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کسی مخصوص ملک یا گروہ کا نام لیے بغیر پاکستانی مندوب نے کہا کہ صورتحال کے ذمہ داروں کو ان جائزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دہشت گرد گروہوں اور ان سے وابستہ افراد کی طرف سے درپیش خطرات کی نوعیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ان خطرات کا ذکر سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیموں کی رپورٹوں میں بھی کیا گیا ہے جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر کارروائی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر تشویش ہے کہ TTP اور مجید بریگیڈ کی جانب سے پاکستان کو لاحق خطرات ہمارے ساتھیوں نے اجاگر نہیں کیے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی کے سربراہ انڈر سیکرٹری جنرل ولادیمیر ورونکوف نے کونسل کو بتایا کہ دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے ایک اہم اور ابھرتا ہوا خطرہ ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی ریاست تنہا نہیں کر سکتی۔ انسداد دہشت گردی کمیٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹوریٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیا گیرمن نے متنبع کیا ہے کہ IS تنازعات اور عدم استحکام کے شکار علاقوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متحرک ہے۔ کیا وہ جنگ چھڑنے والی ہے جس کے بارے میں عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا؟ اس حوالے سے یہ جو رپورٹ ہے ڈان کی اور جو اقوام متحدہ میں ایکٹیویٹیز جاری ہیں ان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک بار پھر وہ جنگ شروع ہونے والی ہے جس کا عمران خان نے حصہ بننے سے صاف انکار کیا تھا۔ اور اس حوالے سے جب امریکی ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا اور عمران خان کے اس ایبسولیوٹلی ناٹ کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی تھی، لیکن اسی ایبسولیوٹلی ناٹ کے بعد پاکستان میں عمران خان کی اور PTI کی حکومت کے خاتمے کی بنیاد بھی رکھ دی گئی، جو پھر بعد میں جنرل باجوہ نے عمران خان کو اور صدر پیوٹن کو اور صدر شی جن پنگ کو ایک نیا اسٹریٹجک بلاک بنانے کا ذمہ دار قرار دے کر ان کے حکومت کے خلاف سازش کی اور ان کی حکومت پھر ختم کر دی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ادھورا ایجنڈا دوبارہ پورا ہونے جا رہا ہے یا یہ نئے حالات کے مطابق ایک بامر مجبوری پاکستان یہ اقدام کر رہا ہے، کیونکہ جو پاکستان کے علاقے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقے، وہاں دہشت گردی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت تیز ہو گئی ہیں اور سویلین اور فوجی جو ہمارے جوان ہیں اور ہمارے شہری ہیں ان کا بہت بڑے پیمانے پر خون بہایا جا رہا ہے اور کوئی ریاست کوئی ملک ایسی صورتحال زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کر سکتا۔
ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔